بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 34 ہے، جس میں ہم شاعر الاحوص ابن محمد کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار ہیں، یہ ایک اسلامی شاعر ہے، ان کو کوڑے پڑے تھے اور ولید کے حکم سے۔ ولید نے حکم دیا تھا ابو بکر ابن محمد کو کہ ان کو کوڑے لگائے، تو جب ان کو کوڑے لگائے گئے تو انہوں نے ابو بکر کو مخاطب کر کے یہ اشعار کہے۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال الاحوص ابن محمد ابن عاصم الانصاری انی علی ما قد علمت محسد انمی علی البغضاء والشنآن ما تعترینی من خطوب ملمة إلا تشرفني وتعظم شاني فإذا تزول عن متخمط تخشى بوادره لدى الأقران إني إذا خفي الرجال وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان۔ اشعار کا ترجمہ ہے، انی علی ما قد علمت، انی میں جو ہوں، علی ما قد علمت وہ چیزیں جو آپ جانتے ہیں، وہ فضائل جو آپ جانتے ہیں، وہ صلاحیات استعداد جو آپ جانتے ہیں۔ انی علی ما قد علمت محسد، میرے سے حسد کیا جاتا ہے، میں محسود ہوں۔ محسد، مجھ سے لوگ حسد کرتے ہیں، وجہ آپ کو پتہ ہے، جو میرے فضائل ہیں، میرے مناقب ہیں، میرا نسب حسب ہے۔ انی علی ما قد علمت، مجھ سے لوگ کرتے ہیں میرے صفات کی وجہ سے محسد و حسد۔ انمی علی البغضاء والشنآن، میں بغض و عداوت کے باوجود، انمی اترقی ازید اترقی میں آگے بڑھ رہا ہوں، علی البغضاء باوجود لوگ مجھ سے بغض کرتے ہیں، والشنآن اور عداوت کرتے ہیں۔ ما تعترینی من خطوب ملمة، مصائب اور اس کے علاوہ مصائب نازلہ مجھے لاحق نہیں ہوتے۔ ما تعترینی، مجھے لاحق نہیں ہوتے، من خطوب ای نازلہ، مصائب۔ خطوب خطب کی جمع ہے، اور خطب کہتے ہیں کسی بھی حادثے کو، واقعے کو، کسی بڑے عظیم چیز کو۔ مصائب نازلہ مجھے لاحق نہیں ہوتے، الا تشرفنی، مگر وہ مجھے میری شرافت کو بڑھا، تشرفنی میری شرافت کو مزید اس میں نکھار آتا ہے اور میں آگے بڑھنے لگتا ہوں اور میری شان کو عظیم بنا دے۔ دیکھو، الا تشرفنی ما تعترینی من خطوب من مصائب من الآلام والاحوال ملمة حاجة ونزل نازلة الا تشرفنی، مگر وہ چیزیں مجھے شرافت میں آگے بڑھاتی ہیں، وتعظم شانی، اور میری شان کو عظیم کر دیتی ہیں اور آگے۔ فإذا تزول عن متخمط، اور جب وہ زائل ہوتے ہیں تو زائل ہوتے ہیں ایک ایسے متکبر سے۔ فإذا تزول عن متخمط، عن متکبر، عن غضبان، متکبر آدمی سے، اور کیا کہتے ہیں، غصے والی آدمی سے وہ جب زائل ہوتے ہیں، تخشى بوادرہ لدى الاقران، تو کہتے ہیں جس کی جلد بازیاں بھی ہم سروں کے ہاں خوفناک ہیں، یعنی تو جو فیصلے سوچ سمجھ کر کیے جائیں ان کی ہیبت کا تو پوچھنا ہی کیا۔ جب یہ مصائب جو میرے اوپر آئے ہوئے ہیں، جب یہ زائل ہوتے ہیں تو زائل ہوتے ہیں ایسے متکبر آدمی سے، تخشى بوادرہ لدى الاقران، کہ ان کا جو یعنی جلد بازیاں ہیں، ہم سر اور ہم عمر لوگ بھی اس کے جلد بازیوں سے خوفناک ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ اذا خفی الرجال وجدتنی، جب لوگ چھپ جاتے ہیں، خفیہ چھپنا، سترہ، انی اذا میری حالت کیا ہے، اذا خفی الرجال جب لوگ چھپتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، وجدتنی آپ مجھے پاؤ گے، میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ جب دوسرے لوگ اپنی گمنامی کے باعث مخفی ہوتے ہیں،
کشمسی وجدتنی کشمسی، آپ مجھے سورج کی طرح پاؤ گے، لا تخفا جیسے کہ سورج نہیں چھپتا، لا تخفا لا تتستر بکل مکانی ہر جگہ، وجدتنی کالشمس لا تخفا بکل مکانی، آپ مجھے سورج کی طرح پاؤ گے، میں ہر جگہ ظاہر اور بارز ہوں، میں کسی سے نہیں چھپتا۔ مزید پڑھ لیتے ہیں۔ وقال الفضل بن عباس مہلا بنی عمنا مہلا موالینا لا تنبشوا بیننا ما كان مفدونا لا تطمعوا ان تهینونا ونکرمکم وان نکف الاذى عنکم وتؤذونا مہلا بنی عمنا عن نحت اثلتنا سیروا رویدا كما كنتم تسیرون اللہ یعلم انا لا نحبکم ولا نلومکم الا تحبونا کل له نیت فی بغض صاحبہ بنعمت اللہ نقلیکم وتقلونا۔ اچھا، الفضل بن عباس یہ ایک اسلامی شاعر ہیں اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ان کے لشکر میں تھے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے، تو یہ بنو امیہ سے خطاب کر رہے ہیں، بنو امیہ سے خطاب کر کے کہتے ہیں مہلن بمعنی نرمی اختیار کرو، یعنی مہلن بمعنی توقف کرو، تھوڑا آہستہ یا تھوڑا دھیرے دھیرے، نرمی اختیار، مہلن بنی عمنا ارفقو، اور تھوڑا سا رفق اور شفقت کرو، بنی عمنا میں ہمارے چچا زاد بھائیوں، مہلن صبر کرو، بنی عمنا ہمارے چچا زاد بھائیوں، مہلن موالینا اور ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور ہمارے جتنے ماتحت ہیں، ہمارے جتنے جاننے والے ہیں، لا تنبشوا بیننا ما کان مدفونا، اور جو کچھ ہمارے درمیان پوشیدہ ہے اس کو ظاہر نہ کرو، نبشا ینبشو، جیسے کوئی قبر کو کھودتا ہے نا، مطلب قبر، ایک مرتبہ ہم نے قبر میں میت کو دفنا دیا، اب دفنانے کے بعد اگر کوئی اس کو کھولتا ہے، اس پر سے مٹی ہٹاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نباش، وہ نباش ہوتا ہے جو کفن چور ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں لا تنبشو، وہ چیزیں دوبارہ ظاہر نہ کرو جو پوشیدہ ہو چکی ہیں، جو ماضی میں گزر چکا، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ چھیڑو، دوبارہ عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ مہلن بنی عمنا مہلن موالینا، لا تنبشو، مت کھولو، مت فاش کرو، مت ظاہر کرو، بیننا ہمارے درمیان، ما کان مدفونا جو کہ مدفون ہے، پوشیدہ ہے۔ لا تطمعوا ان تہینونا ونکرمکم، اس بات کی امید اور طمع نہ کرنا، ان تہینونا کہ تم ہماری اہانت کرو گے، تم ہماری ذلت کرو گے، ونکرمکم اور ہم تمہارا اکرام اور تم پر احسان کریں گے، تم ہماری برائی اور ہم تمہاری اچھائی کریں گے۔ لا تطمعوا، یہ طمع اور امید ہرگز نہ رکھنا، ان تہینونا کہ تم ہماری اہانت اور ذلت تذلیل کرو، ونکرمکم ہم تمہارے احترام کریں، وان نکف الاذی اور ہم آپ سے تکلیف کو اٹھا لیں، ہم آپ کو تکلیف نہ دیں، نکفا یعنی نمتنعو، ہم امتناع اور ہم ہاتھ روک لیں، الاذی تکلیف دینے سے تم کو، عنکم وتؤذونا اور تم ہمیں تکلیف دیتے رہو، ہو نہیں سکتا، آپ دو گے تو ہم بھی تکلیف دیں گے اور ہم بھی لڑنے پہ آ جائیں گے۔ مہلن بنی عمنا، میرے چچا زاد بھائیو، مہلن صبر کرو، عن نحت اثلتنا، کہتے ہیں اثلا بمعنی جاؤ کا درخت، جاؤ کے درخت کو اثلا کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، جیسے کہ ایک محاورہ بھی ہے نَحَتَ أَثْلَةَ فلان، یعنی اس پر عیب لگایا اور اس کی شان گھٹائی، تو کہتے ہیں مہلن بنی عمنا، صبر کر لو، عن نحت اثلتنا، ہماری برائی کو فاش نہ کرو، ہماری برائی کا بیان نہ کرو ہرگز، سیروا رویدن اور آہستہ سے چلو، اور تمہیں آہستہ سے چلنا چاہیے،
اور ہمارے راز اور ہماری خامیاں نہیں بتانی چاہیے۔ کما کنتم تسیرون، جس طرح اس سے پہلے تم چلتے تھے، یعنی جس طرح ابھی گزشتہ ایام میں آپ اچھے تھے، ہمارے ساتھ کوئی مڈ بھیڑ نہیں ہوئی تھی، کوئی بد کلامی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، تو اس طرح سے اسی نہج پہ چلو، اسی طرح سے سیرو، سارا یسیرو چلنا، رویدن مہلن، آہستہ آہستہ، گاہے بگاہے، کما کنتم تسیرون، اور اسی طرح لا تنحتوا اثلتنا، اصل معنی وہی جڑ وغیرہ نہ اکھاڑو۔ کہتے ہیں اللہ یعلم انا لا نحبکم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم تم سے محبت نہیں کرتے، ولا نلومکم الا تحبون، اور ہم تمہیں اس بات پر ملامت بھی نہیں کرتے کہ تم ہم سے محبت نہیں کرتے۔ جب ہم نہیں کرتے تم بھی نہ کرو، ہم آپ سے محبت کا تقاضا تو نہیں کر رہے، کیونکہ آپ پہلے بھی ہمیں تکلیف دے رہے ہو، ہم تکلیف سے باز آئے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ہمارے ساتھ، تو اس لیے ہم آپ سے محبت بالکل بھی نہیں کرتے، تو تم بھی نہ کرو، ہم آپ کو ملامت بھی نہیں کریں گے۔ کل لہ نیت، ہم میں سے ہر فریق کے لیے مخالف فریق کے ساتھ بغض رکھنے کی ایک نیت ہے۔ کل لہ نیت، دونوں فریق میں سے دونوں کی نیت ہے، فی بغض صاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے فریق سے، دشمن سے، سمت مخالف والوں سے جو بغض ہے اس کی ایک نیت ہے۔ بنعمت اللہ، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، یعنی اللہ کا فضل ہے کہ ہم تم سے دشمنی کرتے ہیں اور تم ہمارے ساتھ بغض کرتے ہو۔ دیکھو، بنعمت اللہ نقلیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم آپ سے یعنی محبت کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وتقلون، اور تم ہم سے بغض کرتے ہو۔ دیکھو، نقلا اور یہاں پہ نقلیکم، یہاں پہ تقلون، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی باب سے ہیں، دونوں کا معنی بغض ہی ہونا چاہیے، کہ جس طرح تم ہم سے بغض کرتے ہو ہم بھی آپ سے بغض کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم کہیں گے ھذا من الجنس، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہم یہ کہیں گے یعنی کسی کے ساتھ بغض و عداوت رکھنے میں ہر آدمی کی خاص نیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم حق کی حمایت یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کے لیے تم سے دشمنی کرتے ہیں اور اس پر تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم آپ سے جو ہے نا محبت اور اظہار کرتے ہیں، اور ہم اس لشکر میں ہیں جن کا سردار سپہ سالار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور تم ہمارے ساتھ بغض کرتے ہو اس بات پر کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس پر جو ہے نا یہ اشعار ہیں جس میں بات ہو رہی ہے، سامنے فریق کو کہا جا رہا ہے کہ تم بالکل بھی ہمارا ساتھ نہ دو، ٹھیک ہے، تم جس پر ہو اسی پر رہو، ہم بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور تمہارے خلاف کھڑے رہیں گے۔ امید ہے اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم۔